ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میں اپنے مقالہ اور اپنی گفتگو کے ذریعے آقا کی مدح نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ اس لیے سب کچھ کر رہا ہوں تاکہ میرے مقالہ کی نسبت آقا کی طرف ہو تو اس کی اہمیت بڑھ جائے، ورنہ کہاں میں اور کہاں میرے آقا، کہاں میری کیفیت جو گناہوں میں ڈوبا ہوا، کہاں وہ شان عظمت والی جو معصوم امام المعصومین، اور کیا کہا میں اس کا تذکرہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں اس طرح بھی بن جاؤں پھر بھی ممکن نہیں۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ کہنے والا کہتا ہے میرے آقا، میں اگر اپنے منہ کو مشک و عنبر سے ایک نہیں 1000 مرتبہ دھو کر پاک کر لوں، پھر بھی آپ پاکی کے اس بام عروج پہ پہنچے ہوئے ہیں، پاکیزگی کے اس اوج ثریا پر پہنچے ہوئے ہیں کہ مجھ جیسا نالائق اور مجھ جیسا ناپاک آدمی کس طرح آپ کی شان بیان کر سکتا ہے، اس زبان پر کیسے لا سکتا ہے؟ یہ شان ہے میرے آقا کی، کتنی بڑی شان۔ میں اکثر ایک دعویٰ پیش کرتا ہوں اور اس پر ایک دو دلیلیں عرض کرتا ہوں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ جہاں جمادات کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے نباتات کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں نباتات کی شان کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے حیوانیت کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں جا کر حیوانیت کی شان کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے انسانیت کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں جا کر انسانیت کی شان کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابیت کی شان کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں جا کر صحابیت کی شان کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں جا کر نبوت کی شان کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسالت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں جا کر رسالت کی شان کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آمنہ کے لال کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ دیجئے کہ جہاں جمادات و نباتات، انسانیت و حیوانیت، ولایت و صحابیت، نبوت و رسالت 1,23,999 انبیاء و رسل کی شان کی جہاں انتہا ہے وہاں سے میرے اور آپ کے آقا کی شان کی ابتدا ہے۔ اسی لیے تو کہا 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ یہ دعویٰ ہے میرا، اور اس کے لیے آئیے دلیل دیکھتے ہیں۔ میرا اور آپ کا جسم اس مٹی سے بنا، اور اس مٹی میں پانی کچھ دن رہ جائے بدبو آنے لگ جاتی ہے۔ میں اور آپ غسل نہ کریں جسم سے بدبو آئے گی، مسواک نہیں کریں منہ سے بدبو آئے گی۔ یہ کیفیت، انبیاء کا جسد جنت کی مٹی سے بنا ہے، اور جنت میں خوشبو ہی خوشبو ہے، انبیاء کے جسد میں خوشبو ہی خوشبو ہے، اور امام الانبیاء کا جسد مبارک جنت الفردوس کی مٹی سے بنا ہے، جنت میں سب سے اعلیٰ مرتبہ جنت الفردوس کا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، تو جنت الفردوس سب سے اعلیٰ مقام مرتبہ، میرے آقا کا جسد اس سے بنا، تو پھر بتائیے کہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہوئے یا نہ ہوئے؟ سب سے اعلیٰ اور عرفہ۔ اور آپ خود فرما رہے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، کل قیامت کا دن ہوگا، جن و انس
ساری کائنات موجود ہوگی اور سب کی سرداری کا تاج میرے سر پر سجایا جائے گا. سرداری کا تاج میرے سر پر سجایا جائے گا. فرماتے ہیں ولا فخرا، میں فخر نہیں کرتا اس پر. کیوں؟ میرے اکابر ایک جملہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ سرداری کا تاج آقا کے سر مبارک پر رکھنے کی وجہ سے آپ کو عظمت نہیں ملی ہے، بلکہ سرداری کو عظمت ملی ہے پیغمبر کے سر مبارک پر آنے کی وجہ سے. آقا کے سر اقدس پر آنے کی وجہ سے اس سرداری کو عزت اور عظمت ملی ہے. میرے آقا کی شان تو ہے ہی بلند و بالا، اعلیٰ اور عرفہ. اتنی بلند و بالا، اعلیٰ اور عرفہ جہاں کوئی نہ جا سکا وہاں میرے آقا گئے. جہاں جبرائیل بھی کہتے ہیں یہاں سے آگے جاؤں گا پر جل جائیں گے، لیکن میرے محبوب جوتوں سمیت وہاں سے آگے جاتے ہیں. یہ عظمت کس کو ملی؟ یہ میرے آقا کو ملی. احادیث میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں، یا رسول اللہ آج رب کائنات آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آئیے نا آپ کی ملاقات کرتے ہیں. لیکن کس طرح؟ رب نے فرما دیا میرے جبرائیل تو جب جائے گا تو میرے مصطفیٰ کو سر کی طرف سے نہیں جگانا، ان کے پاؤں کے تلووں پر اپنے پروں کو مل کر کے جگانا. اور اس میں مفسرین اور محدثین نے لکھا اللہ بتانا چاہ رہے تھے نورانی مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مخلوق جبرائیل امین سب کے سردار ہیں. اور رب نے بتا دیا جہاں جبرائیل کے پروں کی انتہا ہے وہاں میرے محبوب کے قدموں کی ابتدا ہے. پروں سے پاؤں کو مسلنا، جبرائیل کے 600 پر ہیں اور وہ سارے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہیں. مصطفیٰ عظمتوں والے ہو گئے. اور پھر جب بیدار ہوئے جانا ہے براق پر سوار ہوئے. احادیث میں آتا ہے کہ براق بدکنے لگی، شیخی مارنے لگی. جبرائیل نے کہا براق کیوں شیخی مارتی ہے؟ تجھ پہ تو کائنات کا امام سوار ہے. جواب کیا تھا؟ جواب دیا ہاں جبرائیل مجھے آج شیخی مارنے دو، مجھے فخر کرنے دو. اس لیے کہ جنت میں جب یہ آواز آئی کہ براقو تم میں سے کسی پر مصطفیٰ کو سوار کر کے عرش معلیٰ پر لایا جائے گا، تو جو براق مضبوط فخر کرنے لگے. کسی نے کہا مجھ پہ سوار ہوں گے، کسی نے کہا مجھ پہ سوار ہوں گے. میں کمزور سا ایک جانور تھا، کونے میں رونے لگ گیا بیٹھ کر. میرے رب نے میرے آنسو کی لاج رکھی. آج میری پیٹھ پہ مصطفیٰ سوار ہے، مجھے فخر کرنے دو. آج مجھے یہ عزت ملی ہے کہ آج مصطفیٰ میری پیٹھ پہ سوار ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں جس براق کی پیٹھ پہ میرے مصطفیٰ سوار ہوئے وہ سب براقوں میں نمبر لے گیا، سب براقوں میں نمبر لے گیا. جس اونٹنی پہ حلیمہ سعدیہ نے میرے مصطفیٰ کو سوار کر کے لے جایا وہ اونٹنی سب اونٹنیوں میں نمبر لے گئی. اور جس ابو بکر کے کندھوں پہ میرے مصطفیٰ نے غار سار کی چڑھائی چڑھتے ہوئے جب سفر کیا ابو بکر سارے صحابہ میں پہلا نمبر لے گیا. جن کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوتی گئی بلندیاں ملتی گئی، عظمتیں ملتی گئیں، وہ ابو بکر جس کے کندھوں پہ سوار ہوا